الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ہمارا یہ ایک نیا مبارک سلسلہ جس کا عنوان ہے قادیانیت کن کن آیات قرآنی سے جناب محمد رسول اللہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اجرائے نبوت کی قائل ہے، اور وہ کن آیات میں بذریعہ تحریف اپنے مدعا کو ثابت کرنے کی ناکام سعی کرتی ہے۔ اس سے قبل پہلی مجلس میں ہم نے ایک انتہائی اہم مقدمہ پیش کیا تھا کہ اسلام میں قرآن حکیم نے نبی اور رسول، اس کی اہمیت، امت کی تشکیل کرنے میں جو بیان فرمائی ہے اسے آپ سب حضرات مد نظر رکھیں اور ہماری اس پہلی مجلس کو 2-4 دفعہ سن کے پھر یہ بات سمجھ لیں کہ نبوت ربانی اور رسالت رحمانی اس کا سلسلہ آدم سے شروع ہو کر جناب محمد رسول اللہ پر ختم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے رسالت کے باب میں یہ حد ٹھہرا دی کہ اے محمد رسول اللہ، آپ اور آپ سے پہلے، کہیں نہیں فرمایا آپ اور آپ کے بعد۔ حالانکہ بعد والوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اگر کسی نے آنا ہوتا تو اس کا ذکر زیادہ ضروری تھا۔ 20 آیات میں پہلوں کا ذکر ہے۔ پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے اپنے بعد ہر مدعی نبوت کو کذاب و دجال ضرور کہا ہے۔ بہرحال ہم انتہائی دیانتداری سے وہ آیت پیش کرنے کے بعد قادیانیت کا جو دعویٰ ہے اس کو بہت صفائی اور قوت کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ ان کا حق ہے۔ جو فریق کسی بات کا مدعی ہے، ایک گروہ، اگر یہ سمجھتا ہے کہ جناب رسول اللہ کے بعد بھی نبوت جاری ہے تو وہ اسے بیان کرے، حق ہے اس کا۔ تو اب پہلی سب سے آیت وہ یہ ہے، ارشاد باری تعالی سورہ الاعراف، یاد رکھیں آپ بھی، کہ اے بنی آدم، یا بنی آدم، اما یأتینکم، اگر آئیں تمہارے پاس پیغمبر، رسل تم میں سے، جو سنائیں تمہیں میری آیتوں کو، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کی تو ان پہ نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، مگر جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی
اور تکبر کیا وہ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت کو قادیانیت یہ کہتی ہے، اور اس سے اجرائے نبوت پر اس کی وجوہ استدلال یوں ہے کہ حق تعالی شانہ اس آیت میں پوری بشریت سے مخاطب ہیں، اور وہ انہیں بڑی تاکیدی خبر دے رہے ہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے رسول آتے رہیں گے، کیونکہ یأتین یہ فعل مضارع ہے جو نون تاکید ثقیلہ شد والا نون ہے، اس سے مؤکد ہے، اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بنی آدم میں یعنی آدم کی اولاد میں رسول ہمیشہ آتے ہی رہیں گے، اور یہ سلسلہ نبوت اور رسالت کسی دور میں منقطع نہ ہوگا، چاہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کی بھی بعثت ہو جائے، تب بھی اس سلسلے کا انقطاع نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کے بعد منقطع ہو گیا ہے تو یہ قرآنی آیت بے مقصد ٹھہرے گی، اور یہ امر قرآن کریم میں نامعقول ہے کہ کوئی آیت بلا مدلول بلا مقصد ہو۔ رہا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، تو یہ اس معنی میں ہے کہ وہ افضل النبیین ہیں، نبوت کے اعلیٰ مقام پہ ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ان پر نبوت ختم ہے اور وہ اس سلسلے کے ختم کرنے والے ہیں، آخری ہیں یا ختم کرنے والے ہیں، یہ نہیں۔ اس کی مثال کے طور پہ کہتے ہیں، جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ کسی بڑے عالم کو کہہ دیتے ہیں وہ جی فلاں خاتم المفسرین ہے، فلاں خاتم المحدثین ہے، تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کے بعد محدث نہیں ہوگا، اس کے بعد مفسر نہیں ہوگا۔ یہ ہے ان کی وجہ استدلال، خوب کھل کے ہم نے اسے بیان کیا۔ اب اس پہ ہمارا ایمانی نقاش شروع ہوگا، اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم جو اس آیت میں رسول کا لفظ آیا ہے، اس پہ مرزا صاحب کی جو تحریرات ہیں ان کی روشنی میں ہم بات کریں، تاکہ قادیانی ابنائے قادیانیت اور مربیان قادیانیت، اگر اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے تو وہ آسانی سے سبیل الہدیٰ کو پالیں۔ تو ہم مرزا صاحب کی تحریر کو نقل کرنے لگے ہیں۔ وہ کمالات اسلام مندرج روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 22 پہ لکھتے ہیں، رسول کا لفظ عام ہے جس میں رسول، نبی اور محدث داخل ہیں۔ پھر سنیں، رسول کا لفظ عام ہے جس میں رسول، نبی اور محدث۔ پھر ایک اور تحریر ہے، نور القرآن روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 444 میں ہے، عام لفظ کو
خاص میں محدود، خاص معنی میں محدود کر دینا صریح شرارت ہے۔ اب آپ دیکھیں، قادیانی اور قادیانیت کی تحریر کی روح سے ہم پہلے کلام کرنے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس میرے رسول آتے رہیں تو اب رسول کا معنی کیا ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نبی، رسول، محدث۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی لفظ عام آئے قرآن حکیم میں، اب جیسے رسولن آیا ہے تو یہ نہیں آیا کہ ایسے رسول آئیں گے جو کسی پہلے رسول کی اتباع سے رسول بنے، متبع ہوئے اور پھر نبی بن گئے، یا پہلے رسول سے انہوں نے کمال اطاعت کا درجہ پا لیا، یا ان کا ذل بن گئے، یا ان کا بروز بن گئے۔ یہ ہے سب مقید کرنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب رسول عام کہا ہے تو اس کو مقید آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہیں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب تو خصوصی نبوت کے حامل ہیں، ان کا اپنا بھی دعویٰ ہے اور قادیانیت کا بھی قول ہے، کیا کہ مرزا صاحب کی نبوت ذلی ہے، بروزی ہے، وہ محدث جو کہ بالفعل نبی نہیں بالقوت نبی ہوتا ہے، ایسی نبوت ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کی نبوت تو ایسی نبوت ہے کہ ایک معنی میں آپ امتی ہیں، ایک معنی میں نبی ہیں۔ اب آپ دیکھیں اتنی قیدوں والا نبی، اب اگر قادیانیت اس آیت کو دلیل بھی بناتی ہے تو مرزا صاحب کی نبوت کے لیے دلیل نہیں بنا سکتی۔ مجھے ابھی ایک قصہ یاد آ گیا کہ کوئی 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا کہ جولائی کے آخری 2 دن اور اگست کا پہلا دن، یعنی 30 اور 31 جولائی اور 1 اگست، یہ قادیانی کی سالانہ اجتماع لندن میں ہوتا ہے۔ جب سے وہ بھاگے ہیں پاکستان سے اور لندن کو انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے، تو انہی ایام میں ہماری بھی لندن میں ایک کانفرنس ختم نبوت ہوا کرتی تھی۔ تو ایک کانفرنس ہماری کے آغاز میں علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوال لے رہے تھے لوگوں سے اسکائپ کے ذریعے۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ ہوا کہ تم لوگ مسلمان کہتے ہو کہ ہم امت ہیں، خیر امت ہیں، اور اتنے لوگ ہیں اور ہماری اتنی تعداد ہے، تم 200-250 بیٹھے ہوئے ہو مسجد میں، اور وہ قدرتی کانفرنس بھی ہمارا جو انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کا مرکزی دفتر ہے سینٹ جارجز روڈ پہ 11 اور 13، یہ جو 2 بلڈنگیں ہیں، اس کے اندر جو مسجد ہے اس میں ہو رہی تھی کانفرنس، 200-250 آدمی، 22 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ بھائی ہم 10,000 سے زیادہ لوگ ہیں، چونکہ وہ پوری دنیا سے اکٹھے ہوتے ہیں اپنے سالانہ میلے میں، تو وہی ان کی ساری قوت اور اپنی عددی اور افرادی طاقت کا اظہار کرنا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جی آپ 200-250 اور ہم یہاں 10,000 سے بھی زیادہ، 20,000 لگا لو۔ ایک پہلا سوال اس کا یہ تھا۔ دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ کیا اللہ تعالی ضرورت کے وقت نبی نہیں بھیج سکتا؟ یہ 2 سوال جب اس نے کیے تو حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے عرض کی کہ حضرت ان دونوں سوالوں کا جواب میں دیتا ہوں۔ تو علامہ صاحب تو بڑے ہی شفیق، چھوٹوں کو بڑا بنانے والے، قدردان تھے،
اہل علم ہمیشہ ایسے ہی اپنے چھوٹوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ آئیں. تو میں جب گیا تو میں نے اس کو یہ کہا کہ دیکھیں بھائی، آپ کا پہلا سوال یہ کہ ہم اپنی کانفرنس میں 200 سے 250 افراد تک ہیں اور تم 10-20 ہزار ہو، تو توجہ سے سنو اور غور سے بات کو سن لو کہ ہماری جد و جہد کا صرف ختم نبوت کی جتنی جماعتیں ہیں اور جتنی کوششیں ہیں صرف یہ ہے کہ انسانیت تمہیں یہ سمجھے کہ تم رسول اللہ کے امتی نہیں ہو، مرزا غلام احمد قادیانی کے امتی ہو. اسی مسئلے کو میں نے اپنی پہلی مجلس میں واضح کیا ہے کہ نبوت کی طرف نسبت سے امت بنتی ہے. تو جو لوگ اس وقت دنیا میں، پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے تمہیں یہ سمجھتے ہیں کہ تم مسلم امت کا حصہ نہیں ہو، وہ سب اس وقت ہمارے خطاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دنیا کے ہزاروں انسان وہ ہمارے مخاطب ہیں اور ہمارے خطاب کا حصہ ہیں. تو ہماری جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دنیا تمہاری حقیقت کو نہ پہچان لے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ جیو والوں نے بھی مجھ سے یہی پوچھا کہ جب وہ قادیانی غیر مسلم ہو گئے تو اب کیا ضرورت ہے ختم نبوت کے مشن کی. تو میں نے یہی عرض کیا کہ ابھی تو بہت کام باقی ہے. ہمیں دنیا کو قادیانی دجل سے بچانا ہے، یہ ہمارا فرض ہے. ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، ہم نے پوری دنیا کو ان کے شر سے بچانا ہے. اور امت مسلمہ کے جو لوگ ان کی سادگی، اپنی سادگی اور ان کی چالاکی کی وجہ سے ان کے ظاہر کو دیکھ کے، ان کے اعمال کو دیکھ کے، ان کے مظاہر کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی مسلمان امت کا حصہ ہیں، تو انہیں بھی ہمیں بچانا ہے. تو بہرحال جب میں نے اس کو یہ کہا کہ جتنے افراد انسانیت کے اور مسلمان امت کے تمہیں امت سے باہر سمجھتے ہیں، وہ سب ہمارے اس خطاب میں جڑے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ جواب ہو گیا. دوسرا اس کا سوال تھا کہ کیا اللہ ضرورت کے وقت بھی نبی نہیں بھیج سکتا؟ تو میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ کا خطاب اور مخاطب پوری انسانیت ہے، اور اس میں نہ زمانے کی قید ہے، نہ زبان کی ہے، نہ ملکوں کی ہے، کوئی قید نہیں. زمانے اور مکان کی قیود سے آزاد قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا. اور پھر اللہ نے اس سلسلے کے حفاظت بھی فرمائی. قرآن اور سنت دو اساسی مرجع ہیں شریعت کے، ان کو اللہ نے حفاظت بھی فرما دی. حفاظت کی اب آگے تفصیل ہے. تو اس نے کہا بس حضرت بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے مرزا صاحب کا نام صاحب کہہ کے لیا، آپ بڑے اچھا آدمی ہیں. مجھے اس نے کہا، میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہم تو اسی طرح گفتگو کرتے ہیں ادب سے. صرف آپ کے جو مربی ہیں وہی علماء کو ملاس کہتے ہیں، دیز ملاس. تو ہم تو ادب سے بات کرتے ہیں، ہم تو خیر خواہ ہیں تمہارے. تو پھر میں نے اس سے یہ بات کی کہ ضرورت جب اللہ نے رکھی نہیں اور تمام انسانیت کی قیامت تک کی ضرورت پوری کر دی جناب محمد رسول اللہ کی بعثت سے، الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کے قیامت تک کی ضرورت پڑا. مزید اس نے کہا حضرت بس، میں نے کہا نہیں، تھوڑا سا اور بھی سن لیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ جناب رسول اللہ سے مرزا صاحب کا ادعائے نبوت، یہ جو 13-14 صدیاں ہیں، ان میں کتنے نبی ضرورت کے وقت پیدا ہوئے، یا کتنے انسان ہیں جو اپنی اتباع کامل سے نبی بنے؟ چپ. پھر میں نے کہا چلو اس کو بھی چھوڑو.
مرزا صاحب جو ہیں ان کو فوت ہوئے 100 سے زیادہ عرصہ گزر چکا. اس عرصے میں کون سے لوگ ہیں جو نبی ہو کے آئے ہیں؟ تو مقصد کہنے، بہرحال اس پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس نقطے کو سمجھ لیں، کس نقطے کو، کہ جناب رسول اللہ کی رسالت اور نبوت اور شریعت جو آپ لے کے آئے ہیں، جو حیات لے کے آئے ہیں، اس میں قیامت تک کے انسانوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اور کوئی بھی مدعی نبوت فالتو ہے. جناب محمد رسول اللہ نور مبین کے بعد اس روشنی کا پھیلاؤ پوری دنیا کو منور کرنے والا ہے. کوئی خطہ ایسا نہیں کہ یہ روشنی وہاں جہاں تک نہ پہنچو. آپ خود دیکھ لیں، پورے قرآن کریم محفوظ، سنت مطہرہ محفوظ، اور اسی محفوظ قرآن اور محفوظ سنت کو پوری دنیا آج پڑھ رہی ہے، اور دنیا کے وسائل اتصال پہ وہ خوب نشر و اشاعت بھی اس کی ہو رہی ہے. تو اب بتائیں، بہرحال اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی شخص مدعی نبوت، دعوی نبوت کرے یا اس کو ماننے والے دنیا میں پیدا ہو سکے. تو یہ بات ویسے ہی ضمن مجھے یاد آ گئی. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ مرزا صاحب یہ خود فرماتے ہیں کیا کہ رسول عام ہے، مطلق ہے، مقید نہیں، مگر مرزا صاحب کی رسالت و نبوت یا ان کا دعوی نبوت خصوصی نبوت کا ہے. یاد رکھیں آپ بھی، مرزا صاحب نے خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. وہ کیا؟ امتی نبی، امتی بھی ہو ایک طرف سے نبی ہو، اور پھر متبع کامل نبی، نبی کا مکمل متبع ہو. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ بھی کہا کہ انہیں نبوت اس لیے ملی کہ وہ نبی آخر الزمان کے سچے متبع ہیں. تو بہرحال ہر اعتبار سے مرزا صاحب کی نبوت ایسی ہے جو عدیم النظیر ہے. عدیم النظیر کا معنی یہ ہے کہ سابقہ نبوتوں میں اس کی مثال نہیں. تو اتنی مقید نبوت کو یہ رسول منکم والی آیت سے وہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ خیر بہرحال یہ تو میں نے ان کی توجہ دلانے کے لیے بات کی تھی. لیکن اس اعتبار سے کہ اگر رسول عام ہے، اس میں داعی بھی آ سکتے ہیں، اس میں واعظ بھی آ سکتے ہیں، اس میں محدث بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں کسی کو کیا اشکال ہے؟ ویسے لغت کے اعتبار سے ایک حدیث میں بھی ہے، جب رسول اللہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا کہ تم کیسے فیصلے کرو گے؟ تو فرمایا کہ میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے حکم تلاش کروں گا، پھر اللہ کے رسول کی سنت سے، اور اگر مجھے کسی فیصلے کا بیان کتاب و سنت سے نہ ملا تو میں خود اجتہاد کروں گا. تو پھر حضور بہت خوش ہوئے، تھپکی دی اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ. اس اللہ کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے رسول کو ایسی بات کی توفیق بخشی جسے اللہ اور رسول پسند کرتے ہیں. تو یہ ایک لفظ رسول کے عموم اور خصوص کے ذیل میں ہم نے بات کر دی، اور ساتھ ہی مرزا صاحب کا بھی تھوڑا سا بیان ذکر کر دیا. اب آپ آگے آ جائیں کہ اس آیت کو، اس کی درست تفسیر اور اس کا موقع محل کیا ہے. یاد رکھیں میرے عزیزان، قادیانیت کی عادت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بیچ میں سے کسی آیت کو لے لے گی، نہ اس سے پہلے آیات کو پکڑے گی نہ اس کے بعد والی. اسے کہتے ہیں
کہ کسی بھی کلام کو بغیر سیاق و سباق کے سمجھنا یہ معقول لوگوں کا، عقل مند انسانوں کا شیوا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ عقل مند انسانوں کا شیوا ہے ہی نہیں. دنیا میں کوئی بھی عقل مند قوم ایسے نہیں کرتی جیسے یہ قادیانیت کرتی. جب انہوں نے اپنی بات کہنی ہوتی ہے تو اکثر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جی آپ نے مرزا صاحب کی بات کہاں سے نقل کی، 2 صفحے پیچھے سے پڑھیں 2 صفحے آگے سے پڑھیں، پھر پڑھواتے ہیں، پھر اس پہ تنقید شروع کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ سورہ الاعراف کی ہے اور اس کا نمبر سورہ اعراف میں ہے 35. یا بنی آدم، اے بنی آدم، جب تمہارے پاس رسول آئیں، رسول اس کی رسول کی جمع ہے، جب تم میں سے تمہارے پاس رسول آئیں، یعنی ایک ہے کہ اللہ فرماتے کہ جب میرے رسول تمہارے پاس آئیں، نہیں بلکہ فرمایا جب تم میں سے رسول آئیں. اس پہ میرے صاحب نے کہا کہ بھائی اس سے مراد تو وہ داعی اور واعظ اور وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ رسول کی بات کو بتاتے ہیں، تو اس میں کسی کو کوئی اشکال نہیں. مگر اصل قرآن حکیم کا معنی اس سورہ اعراف کو سامنے رکھ کے، ابھی میں نے سورہ اعراف کھولی ہے، اپنے سامنے رکھا ہوا ہے. اب آپ توجہ سے سنیں کہ اس آیت کا مورد کہاں ہے، موقع کہاں ہے، اس سے پہلے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، تاکہ آج کے بعد کوئی مربی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے. اور جس کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے وہ مربی ہے یا قادیانی عام، اس کو اللہ ہدایت دے دے. اب یہ سورہ اعراف دیکھیں، یہ 8ویں پارے میں ہے. الف لام میم صاد، یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اب اس سورت کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو قصے بیان کریں گے کن لوگوں کے، جو پہلے تھے. اور ہم اگر کسی قصے کو بیان کریں جو تم میں سے پہلا ہو تو وہ سچ ہوگا، حق ہوگا. کیوں کہ ہم کوئی غائب نہیں تھے. جس دور میں اس کائنات ہستی کے جس کونے پہ کوئی واقعہ ہوا، وما کننا غائبین، اللہ سے وہ غائب ہو سکتا ہے یا اللہ کی ذات اس واقعے سے غائب؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ اللہ نے پکی بات بتانے کے لیے اور محکم بات سلجھانے کے لیے یہ بات بتائی کہ ہم تمہیں کچھ قصے بیان کریں گے ان لوگوں کے بعلم، جو ہمارے علم کے مطابق ہے، اور ہم غائب نہیں. پھر کیا کیا اللہ نے؟ آدم کی خلقت کا شروع کر دیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، آدم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تصویر بنائی تمہاری، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم. اب آپ ایمانداری سے سوچیں کہ یہ قصہ امت محمدیہ کا ہے. یہیں سے مسئلہ آپ کو سامنے آ جائے گا. یہ قصہ اس شریعت کا ہے جو رسول اللہ لے کے آئے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے دیا؟ ہرگز نہیں. یہ قصہ تو اس وقت کا ہے جب امت محمدیہ کا بھی وجود بھی نہیں تھا، وہ حیز تکلیف میں ہی نہیں تھی، ان کے اوپر اللہ کا کوئی شرعی حکم ماننے کے لیے نازل ہی نہیں ہوا تھا. اور یہ آدم کی خلقت کا قصہ، پھر اس کے بعد ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا قصہ، پھر ابلیس کا کہنا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں اسے گمراہ کروں گا. اور بہت لمبی چوڑی اللہ اور اس کے درمیان باتیں. پھر کیا ہوا کہ جب ابلیس
مردود ہو گیا اللہ کے دربار سے، تو اس نے کہا اچھا اس کی وجہ سے تو نے مردود کیا، میں اس کی اولاد کو یوں گمراہ کروں گا، یوں گمراہ کروں گا، اس طرح گمراہ کروں گا، اس طرح گمراہ کروں گا۔ یعنی یہ سارا اس آیت میں اس صورت کے اندر بیان ہے۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے کو گم کروں گا، ان پہ غلط سلط راہوں پہ چلاؤں گا، ان سے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو نہ شکرا پائے گا۔ یہ دیکھو بڑی لمبی تفصیل ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو اور اس کی بیوی کو جنت میں رکھا الی آخری، پھر وہ آ گیا دونوں کو وسع دینے کے لیے، فوسس، دونوں کو وسع دیا، حتیٰ کہ اس جگہ سے نکلوا دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، یہ دیکھیں یہ خطاب توجہ سے سنیں، کب یہ ہو رہا ہے، یا بنی آدم، پھر اللہ نے فرمایا کہ اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یہ پہلا ہے یا بنی آدم، یہ آیت ہے اللہ آپ کا بھلا کرے 26ویں۔ اے بنی آدم ہم نے تم پہ لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو بچاتا ہے، چھپاتا ہے، اور تم اسے زینت کے لیے بھی پہنتے ہو۔ یہ ہے پہلا یا بنی آدم۔ اب اس خطاب میں کیا امت محمدیہ داخل ہے؟ آگے یا بنی آدم، دوسری آیت 27، اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں نہ بہکا دے جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ان کو کپڑے جو پہنتے تھے اتروا دیے، انہ یراکم ہو وقبیلہ، وہ اور اس کا لشکر، اس کی ذریت تمہیں دیکھتی ہے اور تم اسے نہیں دیکھتے۔ اے آخری، یہ لمبا قصہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے جائیں، پھر اللہ فرما رہے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی نماز کے وقت زینت کو اختیار کیا کرو، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یقیناً اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آگے دیکھیں یا بنی آدم، اے بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے رسول ہیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ یہ قصہ کس وقت کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جملہ بنی آدم کو کب یہ کہا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اپنی توحید کا اقرار کروایا اور اسی طرح بنی آدم سے اپنے انبیاء کو بھیجنے کا وعدہ کیا۔ تو یہ کوئی امت محمدیہ کے ساتھ مخصوص کتاب نہیں ہے۔ آگے چلیں، پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے کیا یہ وعدہ پورا کیا؟ ہاں اسی صورت کے اندر اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، جیسے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا قوموں میں رسولوں کو بھیجنے کا، امتوں میں ان کے انبیاء کے آنے کا، تو ہم نے یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ پھر اسی صورت اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کی طرف وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ آ گیا اللہ کے ان احکام کی تطبیق ہو گئی عملی طور پر اس وعدے کی۔ کس وعدے کی؟ کہ اے بنی آدم میرے رسول تمہاری طرف آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ یقصون علیکم آیاتی، وہ سنائیں گے تمہیں میری آیتیں، وینذرونکم، تمہیں ڈرائیں گے قیامت سے۔ تو ہم نے پھر بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، اور آگے اس نے کیا کہا؟ یا قوم عبد اللہ،
تم اللہ کی بات کرو۔ قوم نے کیا کہا یہ بھی سارا ذکر کیا، انجام کیا ہوا یہ بھی ذکر کیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا اسی آیت کے ساتھ والذین کذبوا بآیاتنا، کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے۔ کن آیتوں کو؟ جن کو ہمارے انبیاء تم پہ پڑھیں گے۔ یہ دونوں آیتیں اکٹھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں مومنین کا بھی ذکر آ گیا اور مکذبین کا بھی۔ اب نوح علیہ السلام کے ساتھ دو جماعتیں ہیں، ایک ہے الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں فانجیناہ والذین معہ، جو اس کے ساتھ تھے اہل ایمان اسے اور ان لوگوں کو اللہ نے بچا دیا، اور جو مکذبین تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے وعدہ پورا ہو رہا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ وہی قصہ ہوا، کچھ نے مان لیا اور کچھ نے تکذیب کی۔ ماننے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں بچا دیا، اور مکذبین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ آگے چلیں، پھر اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ سورہ اعراف میں ہی سب کچھ بیان ہوا ہے۔ قادیانیوں بیچ میں سے آیت کو پکڑ کے نہ اس کا سباق دیکھنا نہ سیاق، یہ آیتیں چھوڑ دے۔ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ دھوکہ ہے اور انسانیت کے ساتھ فراڈ ہے، یہ دجل ہے مسلمان امت کے ساتھ۔ پھر اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق کہ میں رسولوں کو بھیجوں گا جو میری آیات پڑھیں گے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام آئے۔ وہی قصہ ہوا، اہل ایمان کو اللہ نے بچایا اور اہل کفر کو اللہ نے برباد کر دیا۔ آگے چلیں، پھر آگے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب آئے، اور اللہ کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا 30 راتوں کا اور انہیں 40 میں مکمل فرما دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ تو دنیا اور آخرت کی حسنہ بھلائی ہمارے حق میں لکھتے۔ اللہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اے موسیٰ یہ جو مقام تم نے مجھ سے مانگا ہے یہ خیر امت کا مقام ہے، یہ اس امت کا مقام ہے جو اس نبی کی پیروی کرے گی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ رسول نبی امی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جس کا ذکر ان کی سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ سورہ اعراف ہی چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، پھر اللہ نے فرمایا قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا، یہ جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو دنیا آخرت کی بھلائی، میں اسے لکھوں گا ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ الذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، جو مجھ سے ڈرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، وہی بات ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا، مگر اے موسیٰ یہ ہم ان لوگوں کو اعزاز بخشیں گے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو تابع ہوں گے اس پیغمبر کے جو نبی ہیں، امی ہیں، جن کو وہ لکھا ہوا تورات میں پاتے ہیں اور انجیل میں۔ الی آخر القصہ۔ اگلی آیت یہ ہے فالذین آمنوا بہ، میں بیچ میں سے چھوڑ دیا
تاکہ مسئلہ آپ سمجھ سکیں مختصر کر کے. جو لوگ اس رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے، اس کی نصرت کریں گے اور اس نور کی اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ ہوگا، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں. تو گویا رسول اللہ کی آمد کے بعد صرف نور، اس کا اعتبار ہے، اس روشنی کا اعتبار ہے جو جناب محمد رسول اللہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں. اس ہدایت کا اعتبار ہے جو رسول اللہ لے کے آئے ہیں. تو آگے سنیے کیوں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، کیونکہ اس رسول کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ اے پیغمبر آپ یہ اعلان کریں جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا. یہ ہے خصوصیت خیر امت. حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. بس یہیں سے سمجھ لیں کہ اس امت کو بھی حضور کا مل جانا یہ امت کے لیے بڑا شرف ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے سب کی طرف. اب یہ اعلان کسی نے کیا اس سے پہلے؟ نہیں. نہ موسیٰ نے، نہ عیسیٰ نے، نہ ابراہیم نے، نہ نوح نے، نہ صالح نے، نہ شعیب نے، کسی نبی نے بھی نہیں. ہر نبی کے لیے اللہ نے یہی مقرر کیا تھا کہ تو یہ کہہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اعلان یہ بھی سورہ اعراف میں ہے. یاد رکھیں جس سورت کی اس آیت میں اللہ نے انسانوں سے یہ کہا کہ تمہارے پاس رسول آئیں گے، تو پھر انہیں یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ یہ رسول آ چکے. اور ایک وہ رسول جو کہ نبی امی ہے جس کا ذکر پہلوں نے کیا ہے، اور قرآن نے کہا کہ وہ سب کی تصدیق کرنے والا ہے اور اس کی رسالت و نبوت کافۃ للناس ہے. اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرح اللہ کا رسول ہوں. اب آپ بتائیں کہ اس اعلان کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اس نبوت اور رسالت کے باب میں؟ تو کہاں یہ آیت اب کسی کے لیے دلیل بن سکتی ہے؟ تو میرے خیال سے ہم نے کوئی لمبی چوڑی، کوئی علمی، کوئی مشکل بات نہیں کی آپ کے سامنے. صرف یہ کہا ہے کہ اس آیت مبارکہ نے اللہ نے انسانیت کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اور سورہ اعراف میں اس کا ذکر کیا تھا، اور بار بار لوگوں کو کہا تھا یا بنی آدم خطاب کر کے لا یفتننکم الشیطان، پھر یا بنی آدم، اے بنی آدم شیطان تمہیں گمراہ نہ کرے جیسے تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکالا. اے بنی آدم تمہارے لیے اللہ نے لباس اتارا. اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اچھا لباس پہنو. اسی طرح اللہ نے کہا اے بنی آدم تمہاری طرف میرے رسول آتے رہیں گے، آتے رہے، اور پھر آخر میں وہ آیا جو ہمیشہ کے لیے آنے والا تھا. یہ سارا قصہ ہے. اب اس قرآنی اسلوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف بتا دیا لوگوں کو کہ جس رسول نے یہ کہا تھا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اس رسول کے بعد گنجائش نہیں رہی کہ اس دنیا میں دوبارہ شریعت آئے اور دوبارہ صاحب شریعت کوئی آئے. سلسلہ ہی ختم ہو گیا. اس لیے اس آیت سے قادیانی استدلال ہر اعتبار سے غلط اور باطل ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی کہ اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس رسول آتے رہیں گے، یہ سراسر تحریف اور تعویل باطل ہے. تو کوئی لمبی بات کرنے کی اب ضرورت نہیں. میں دعوت تأمل دیتا ہوں قادیانی مربیوں کو بھی. غور کریں، سوچیں.
اور ابنائے قادیانیت کو بھی۔ اور اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس پہلی آیت کو آپ بھی یاد رکھیں اور اس کا سادہ سا جواب بھی یاد رکھیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ آیت کس ماحول میں نازل ہو رہی ہے، یہ خطاب اللہ کا کسے ہے۔ اس خطاب کے ساتھ اور بھی خطاب ہیں۔ اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے پاس ہدایتیں آتی رہیں گی، تو کیا نبی اگر آئیں گے تو شریعتیں بھی آتی رہیں گی؟ یہ تو قادیانی بھی نہیں مانتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ نہ کرو، اللہ سے توبہ کرو اور قرآن کو اس کے سباق و سیاق کی روشنی میں سمجھو۔ بھائی یہی ہماری گزارش ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا سباق و سیاق پہ غور کر لیں اور اس آیت سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں اور خطابات ہیں انہیں سمجھ لیں، تو کوئی عقل مند آدمی یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ جناب رسول اللہ کے بعد کسی نبوت کی، کسی رسالت کی، کسی شریعت کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے مشعل نور ہے اور رہنما ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کی تمام شعبہ زندگی میں نور اور روشنی ہے، اور انہیں مستغنی کر دیتی ہے کسی دیگر شریعت اور قانون سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب